أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आगाज होता है जी रुकू नंबर 5 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ारी वल यजिदू फ़ीकुम गिल्ज़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, इन काफिरों से जंग करो जिनका इलाका तुम्हारे साथ मिलता है, और उनके साथ तुम्हें सख्ती से पेश आना चाहिए, और ये जान लो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। और जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो मुनाफिकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों से कहते हैं, इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया। तो उसका जवाब ये है कि जो लोग ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो उसका जवाब ये है कि जो लोग ईमान लाए हैं, इस सूरत ने उनके ईमान में इजाफा किया है। ईमान वालों के ईमान में मजीद इजाफा होता है, और वही इस सूरत की नाजिल होने पर खुश होते हैं। रहे वो लोग जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है, तो इस सूरत ने उनकी पहली नापाकी पर मजीद नापाकी का इजाफा कर दिया, और वो मरते दम तक काफिर की काफिर ही रहेंगे। मौत आ जाएगी तब तक वो काफिर ही रहेंगे, और उनके दिलों में अल्लाह ताला ईमान नहीं लाएगा। फिर अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फिर फरमाते हैं, अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मजीद अगली आयत में, क्या वो ये नहीं देखते कि उन्हें हर हर साल एक बार या दो बार कोई ना कोई मुसीबत पेश आ जाती है, फिर भी ये लोग ना तौबा करते हैं और ना नसीहत कबूल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये मुनाफिक आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ इशारा करके पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई मुसलमान तो नहीं देख रहा। फिर वहां से वापस चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिलों को राह हक से फेर दिया है, क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे जो कुछ भी नहीं समझते। अल्लाह ताला ने इनके दिलों को सर्रफ अल्लाह कुलूबहुम फेर दिया है, इनके दिलों को ऐसा ईमान से फेर दिया कि इनके दिल समझते ही नहीं। दिमाग नहीं, दिल है जो हदायत को समझेगा। फिर रब कायनात ने मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन यकीनन फरमाया कि लोगों, तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो उससे गिरा गुजरती है। वो तुम पर तुम्हारी फलाह का हरीस है। वो चाहता है कि तुम हमेशा आसानी में रहो। मोमिनों पर निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात बयान की गई हैं। फिर भी अगर लोग एराज करें तो उनसे कह दीजिए कि मेरा अल्लाह काफी है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जब हम बेबस हो जाएं किसी भी मामले के अंदर, किसी भी काम के अंदर, जब हम कुछ भी ना कर पा रहे हों, हमसे कुछ भी ना हो पा रहा हो, तो अल्लाह ताला की तरफ वो काम लौटा दीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम बेबस हैं, हम बेबस हैं हर काम के, हर काम से बेबस हैं। ए रब्बी कायनात, तू ही है जो हर काम को संवारने वाला है। तू हमारे हर हर काम के लिए काफी हो जा। फिर अल्लाह ताला फिर अब अगली अगली सूरत का आगाज होता है, जो कि सूरह यूनुस है, जो कि मक्की सूरा है। कुरान के अंदर इसका 10 नंबर है, और नज़ूल के अतबार से इसका 51 नंबर है। आयात इसकी 109 है और 11 रुकू है इस सूरत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज इसका मक्की सूरत का, ज्यादातर मक्की सूरत का आगाज हरूफ मुक़त्ताअत से होता है। अलिफ लाम रा। लोग कौन थे वहां पर? मुश्रिकीन थे और अहले जुबान भी थे। और उन लोगों के लिए एक खास बात ये थी कि हरूफ मुक़त्ताअत के मानी उनको, देखिए जुबान भी उनकी, लेकिन हरूफ मुक़त्ताअत के मानी को बयान करने से वो लोग कासिर थे। ये सूरत मक्की है और इसके मुखातिब वो कुरैश मक्का हैं जो अल्लाह के मुतल्लिक भी गलत किस्म का तसव्वुर रखते थे और आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, और आपकी दावत कबूल करने के बजाय इस्लाम की दावत और कुरानी आयात पर तरह तरह के एतराज़ात किया करते थे, और अमलन मुसलमानों पर इतनी सख्तियां और मुजालिम ढा रहे थे कि इनका अरसा हयात तंग कर रखा था। यानी कि इनकी जिंदगी को बहुत तंग कर रखा था इन लोगों ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को इस बात पर ताज्जुब होता है कि उन्हीं में से एक आदमी पर हमने वही की कि वो लोगों को डराए और ईमान लाने वालों को ये खुशखबरी दे कि इनकी परवरदिगार के यहाँ उनके लिए हकीकी इज्जत और मर्तबा है। इस दावत पर काफिरों ने कह दिया, ये तो साफ जादूगर है। उन लोगों ने क्या कहा? कि ये तो साफ जादूगर है, खुल्लम खुल्ला जादूगर है। फिर रब्बनी कायनात ने फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द।
تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، یعنی کہ پھر عرش کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا۔ وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کی ہاں سفارش نہیں کر سکتا، الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک اجازت نہ ہو، کوئی بھی اللہ کے سامنے اس کی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار اللہ، لہٰذا لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون؟ وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہی خلقت کی ابتدا کرنے والا ہے، وہی ہے جس سے پہلی مرتبہ ہم سب کو پیدا کیا، اور وہی ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں حق کا انکار کیا، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا، سورج کو تیز روشنی والا بنایا اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت ہے کے لیے پیدا کی ہیں، کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ وہ اپنی خلقت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے انسانوں کو، اپنی پیدا کی ہوئی انسانوں کو، جو عقل اور شعور میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے، جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فخر محسوس کیا، ان کے سامنے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دے، جو علم رکھتے ہیں قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی نشانیوں سے، قرآن کے الفاظ سے۔ صرف اور صرف وہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہیں۔ جو عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتے، وہ یقیناً کبھی بھی قرآن کی آیتوں سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی ساری زندگی اس پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھلائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ، اے اللہ۔ وہاں وہ کیا پکاریں گے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، اور وہ کیا کریں گے؟ اور ان کی آپس کی دعا ہوگی، تم پر سلامتی ہو، سلامن، تم پر سلامتی ہو۔ اور ان کا خاتمہ کلام کیا ہوگا؟ ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ اس بات کا شروع بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ساتھ، اور پھر ایک دوسرے کو سلام کرنے پر، اور ان کے کلام کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنے پر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی دے، جس طرح سے ہم بھلائی کو مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برائی بھی، جس طرح ہم بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، بہت سی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے، جس طرح سے بھلائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں، برائی پہنچانے میں بھی ایسے ہی جلدی کرتا، تو اب تک ان کی مدت موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کے یہ دستور نہیں، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکنے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں وہ سب کچھ نہیں دے رہا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے نہیں چھوڑا،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، بہت سی قوموں کو، بہت سی قوموں پر عروج بھی آیا، پھر ان کا زوال بھی آیا۔ کسی کو زمین کے عذاب سے، کسی کو آسمانی عذاب سے میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اس لیے جانشین بنایا تاکہ ہم ہمارے اعمال کو دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ سکے۔ تو سوچئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو کچھ بھی عطا کیا، اللہ نے ہمیں زمین میں جانشین اس لیے بنایا کہ وہ ہمارے اعمال کو ٹٹول سکے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری یہ ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو یا اس میں تبدیلی کر دو، کوئی آسانی ہو، ہماری مرضی کے مطابق کی آیات ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے نبی آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کیے بغیر ہی تم سب کو لپیٹ لیتا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، بسر کی ہے ایک عمر، پھر بھی تم سوچتے نہیں کہ اس سے پہلے میں نے تمہیں سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگر میں نے اتنے سالوں میں اپنی جو زندگی کے اتنے سال میں نے تمہارے درمیان میں گزارے اگر کوئی ایسی بات کی ہوتی تو پھر تم مجھے دیوانہ یا مجنون کہتے۔ میں نے تو ایسی کوئی بات تم سے اس سے پہلے اس سے قبل کہی ہی نہیں، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی وہ فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکے اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ان بتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آج جو ہم یہ لوگ نیازیں بانٹتے ہیں، یہ معلوم ہے کیوں نیازیں بانٹتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں کے نام کی نیاز بانٹی یا فلاں کے نام کی نیاز بانٹی تو روز قیامت اس کو ہماری سفارش کرنا واجب ہوگا، یعنی ہم ان کے نام کی نیاز بانٹ کر ان پر بھی واجب کر اپنا حکم مسلط کر دیتے ہیں کہ تم ہر حالت میں ہماری سفارش کرو گے۔ اللہ اکبر، کیسے بدبخت ترین لوگ ہیں ہم۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہہ دیا قرآن کے اندر، ہم اس قرآن کی آیت کے بھی منافی ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہہ دیا کہ اللہ کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہ کرے، اللہ کہ اللہ کا اس کا حکم اس کے لیے، اس کی سفارش کے لیے حکم نہ ہو۔ تو سوچئے ایک بات کو کہ یعنی جو جو نیازیں بانٹتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں اور جو چیزیں بانٹتے ہیں کسی کے نام کے، پھر وہ کہتے ہیں پہلے تو وہی کام حرام کرے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس پر واجب کر دیتے ہیں اپنے پاس صحیح کہ اب اس پر ہماری سفارش کرنا اللہ کے سامنے واجب ہو گیا، یعنی ہم اس کو اللہ نعوذ باللہ اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیسی جہالت پہ زندگی گزار رہی ہیں یہ لوگ، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا نہ زمین میں، یعنی تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، اللہ کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ابتدا لوگ میں ابتدان لوگ میں ایک امت تھے، وما کان الناس الا امۃ واحدہ،
तो फिर उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बाद काफी मुद्दत लोग एक ही दीन पर रहे, फिर इख्तलाफ करके फिरके फिरके में बट गए। उनमें से कुछ लोग तो सैयारों की इंसानी जिंदगी पर असरात तस्लीम करने के बाद उनके पुजारी बन गए। आप देखते हैं ना, जो आजकल स्टार्स को देखते हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो ये उस वक्त से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये चला आ रहा है, और देखिए वो आज भी चला आ रहा है। उसको और कुछ लोगों ने अपने बुजुर्गों के मुजस्मे बनाए और उनकी इबादत करने लगे और तौहीद की राह छोड़ दी। तो अल्लाह ताला फरमाती है, और अगर तेरे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से तय शुदा ना होती, तो जिस बात में वो इख्तलाफ कर रहे थे उनके दरमियान उसका फैसला हो चुका होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप नीस कहते कहते हैं कि इस पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई मोसा क्यों नहीं उतारा गया। वो क्या कहते हैं? मोज़े मांगते हैं। ए नबी, आप उनसे कहिए कि गैब के अमूर तो अल्लाह के इख्तियार में है, लिहाजा तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। और जब कोई तकलीफ पहुंचने के बाद हम उन्हें अपनी रहमत का मजा चिखाते हैं, तो फिर ये हमारी निशानियों की की मुख्त- को के अंदर हमारी निशानियों के अंदर चालबाजियां शुरू कर देते हैं। यानी अल्लाह की निशानियों के अंदर चालबाजियां शुरू कर देते हैं। और ए नबी, आप उनसे कहिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, आप उनसे कहिए, ए नबी आप उनसे कहिए, कुल कुलिल्लाहु असराउ असराउ मकरा। ए नबी आप उनसे कहिए, अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी चालबाजियों का जवाब दे देगा। जो चालें तुम चल रहे हो, यकीनन हमारे रसूल फरिश्ते उन्हें लिखते जाते हैं। तुम्हारी चालों को हमारे तुम्हारी चालों को हमारे लिखने वाले फरिश्ते हर हर बात को मुसलसल लिख रहे हैं। तो उन चालों से कहीं भाग नहीं सकते। वो गवाह हैं तुम्हारी हर हर चाल के लिए, तुम्हारे हर हर अमल के लिए और हर हर काम के लिए। अ, अ, तजवीद ग्रुप में एक ही कोई स्टूडेंट है मेरे ख्याल में, कौन है? मरियम सिद्दीकी। अच्छा, मैं उनको ट्रांसफर करती हूँ, ट्रांसफर कर दिया उनको। फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कोई वहां पर जाकर उनसे कह दे कि वे दूसरे जो भी आपको उनको नोटिफिकेशन आया उसको ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह फिर उनका ज्वाइन हो जाएगा। ये काफी टाइम से वहां पर मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी युसीरुकुम युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जो तुम्हें खुश्की और समंदर में सैर कराता है, हत्ता कि जब तुम कश्तियों में होते हो। और वो कश्तियां क्या करती हैं कि वो कश्तियां जब तुम कश्तियों में होते हो तो वो उन्हें लेकर उम्दा हवा के साथ चलती हैं, सुभान अल्लाह। और वो उस पर खुश हो रहे होते हैं कि अचानक सख्त तेज हवा आ जाती है और उन पर हर जानिब से मौज आ जाती है। और वो यकीन कर लेते हैं कि बेशक उन्हें घेर लिया गया है। तो वो अल्लाह ताला के लिए इबादत को खालिस करते हुए उसी को पुकारते हैं कि अगर आप हमें उनसे निजात दे दें तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। यानी अब वो कश्ती उसमें आ गई, किस में आ गई? कश्ती चारों तरफ से पानी की लहरों में घेरी गई। मुशरिकीन मक्का की भी ऐसी ही आदत थी जिसका जिसका इस आयत में जिक्र किया गया है। फतह मक्का के बाद अबू जहल का बेटा अकरमा, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, मक्का से भाग खड़ा हुआ ताकि कहीं कैदी न बना लिया जाए। जद्दे से बहरी सफर इख्तियार किया। रास्ते में कश्ती को तूफानी हवाओं ने घेर लिया, हत्ता कि मुसाफिरों को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। इस वक्त क्या हुआ कि कश्तीबान ने मुसाफिरों से कहा, जो कश्ती चलाने वाला था, कि अब सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, यहाँ तुम्हारे दूसरे माबूद कुछ काम नहीं आएंगे। ये बात सुनकर अकरमा के जहन में यकदम एक इनकलाब सा आ गया। सो वो सोचने लगा, ये तो वही अल्लाह है जिसकी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। अगर समंदर में इसकी बगैर निजात नहीं मिल सकती तो खुश्की में भी वही काम आ सकता है। फिर अल्लाह से अहद किया कि अगर तूने इस मुसीबत से निजात दी तो फौरन जाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो उन्होंने अपना ये अहद पूरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन आज हम मुसलमान क्या करते हैं? जब अल्लाह ताला किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में हमें डालते हैं, और फिर जब अल्लाह ताला हमसे वो मुसीबत दूर कर देते हैं, तो फिर हम वापस अपनी उन्हीं कारस्तानियों में डूब जाते हैं। अल्लाह कब याद होता है? जब तकलीफ में होते हैं।
اللہ رب العزت یہاں پر وہی اسی بات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی، تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، تو اس سے زمین کے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں۔ اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی، خوب خوبصورت ہو گئی۔ یعنی وہ زمین پوری طرح سے اپنی تمام خوبصورتی کو لے آئی۔ دیکھا جب کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں اور کھیت اپنی لہلہاتے ہوئے اپنی تمام چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں فصلیں۔ یعنی وہ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، جن سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائی بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ تو یکا یک ہوتا کیا ہے؟ فوراً ہی، یکا یک ہی، اچانک ہی، رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، جیسے وہ کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ زندگی کی مثال بھی اسی کھیتی کی طرح سے ہے۔ ہم دنیا کی لذت اٹھا رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہمیں خوشنما دکھائی دے رہی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ڈور کو کھینچیں گے، تو پھر ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ یہ سارا مال دولت اسباب سب کچھ دنیا میں چھوڑ جائیں گے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا، اور اس سے زیادہ بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے انہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں۔ یہی اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی وہ اصحاب النار ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے، تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے۔ تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے، تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ شریک بندگی کو ماننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہم تمہاری عبادت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ ان سب کا حقیقی مالک ہے، مولاہم، مالک ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا۔ اور جو کچھ یہ جھوٹ کرتے ہیں سب انہیں بھول جائیں گے، سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں سب غائب ہو جائے گا ان کے آس پاس سے۔